مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں، اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو دو ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نامہ اعمال کے شروع میں اور نامہ اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے۔ تو دیکھیں، نامہ اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت،
اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ ان کا بھائی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائے تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دی،
تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں، نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں۔ تو سننے والا بڑا حیران ہوا، آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو، اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا، اس کا ثواب مجھے دے دو، وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے۔ آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا، مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے، کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا، مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفیل جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے سال کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام سید المرسلین رحمت للعالمین عام الفیل کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، یہ نعمت ملی سعادت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ القریش میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں۔ پھر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے، کیا خیر کثیر ان کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں۔ یہاں پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دو ٹوک اعلان کروایا جس کو بانگ درا کہتے ہیں، پر ملا اعلان، بے بانگ دہل اعلان کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنی وضاحت کے ساتھ شرک سے بیزاری اور توحید کا پیغام نبی علیہ السلام نے پہنچایا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ سورۃ النصر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا۔ اس کے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں تھیں، بچیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے، مگر وہ بڑا موذی انسان تھا اور نبی علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل خباثت میں اس سے بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ سورۃ تبت یدا میں ہے۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو پورے قرآن کا نچوڑ نکلے گا وہ سورہ اخلاص ہے۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 23 کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی۔ سورہ اخلاص جلب منفعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد معوذتین دفع مسرت سے تعلق۔ اب آ جائیے سورت کی طرف۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے رکھے گئے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام مضمون، سورت کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت انسان کو اعتقاد کو خالص کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت اس نام کے معنی کے لحاظ سے دی گیا ہے اس کا نام کہ جو شخص بھی سورت کے معنی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اور چوتھی وجہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اعتقاد کے کہ یہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے۔ دوسرا نام ہے توحید کہ بندے کو توحید خالص کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا نام ہے سورہ نجات، یہ بندے ایک نام ہے سورۃ الاساس کیونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے اور توحید تمام اعتقادات کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب اور انس بن مالک کی یہ بھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو قل هو اللہ احد کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس کا نام ہے ایک سورۃ المانعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے معراج کے موقع فرمایا میں نے آپ کو سورہ اخلاص عطا کی ہے، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ عذاب قبر اور اگرمی کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات کیونکہ بندے کو کفر سے دنیا میں اور آخرت میں آگ سے نجات عطا کرتی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ التفرید،
تفرید فرد وحید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورت التجرید، چونکہ اللہ تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس سورت میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورت النور، کہ اس سورت کا اعتقاد بندے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ 10واں نام ہے سورت الامان، یہ سورت بندے کو کفر اور شرک سے امان عطا کرتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورت الولایہ، چونکہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورت النسبہ، یعنی یہ سورت مشرکین کے سوال پوچھنے کے جواب میں اتری۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس صورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورت النسبہ کہتے ہیں۔ ایک ہے سورت المعرفہ، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل بیان کی گئی۔ حضرت جابر عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قل اللہ احد پڑھی تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اس کا نام ہے المعوذہ، المعوذہ۔ حضرت عثمان میں نبی اسلام تشریف لائے تو انہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ دم کیا۔ آپ ذرا غور سے سنیے کہ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو سورت پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو ایک پتہ چلا نا کہ یہ دم کرنا ایک شرعی تھی، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے بہتر صورتوں کے ساتھ کبھی کسی کو دم نہیں کیا، تو ہم بھی اگر کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اس کو دم کریں تاکہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اس صورت کا نام ہے المکشکشہ، مکشکشہ برات اور بیزاری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا پڑھنے والا شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکشکشہ کہا گیا۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورت الصمد، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صمدیت اور شان بے نیازی کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورت المحضر، کیونکہ اس صورت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورت المنفرہ، کیونکہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب کبھی شیطانی خیال ذہن میں آنے لگے اس صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیں گے اور ذہن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ 19واں نام ہے سورت البراءہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور 20واں نام ہے سورت المذکرہ، چونکہ یہ سورت بندے کو توحید خالص کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اس کا نام مذکر ہے۔ اب سوچئے کہ اس سورت کے 20 نام ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے، تو کتنی عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور یہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر کلمہ گو کو۔ ہم نے دیکھا ہے جتنا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اور اسی سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کا نزول کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتائیے، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ سورت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا، اپنے رب کے متعلق بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریل السلام یہ سورت لے کر تشریف لائے۔ عامر بن طفیل اور اربت بن ربیعہ نبی السلام کی خدمت میں آئے۔ عامر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ نبی السلام نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا؟ وہ تو بت پرست تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی بتوں میں سے کوئی بت ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعد میں اربت کے اوپر بجلی گری اور وہ مارا گیا، اور عامر کو طاعون کے ذریعے سے اللہ نے موت دی۔ اب اس صورت کے فضائل ذرا سن لیجئے تاکہ صورت کی تفسیر پڑھنے کا ہمیں لطف آئے۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم میں سے کوئی رات کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بے شک یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ جس نے قل ہو اللہ احد پڑھ لیا اس نے گویا پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔
ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے وہ جمع ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ اخلاص پڑھی اور واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تہائی قرآن پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ پر آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے آپ اندر چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا، جان لو کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل اللہ احد پڑھی گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 2 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی اس نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب اس کو ایک تہائی قرآن کے مطابق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ بنیاد تین کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، دوسرے ہے صراط مستقیم، اور تیسرے ہے آخرت کی معرفت۔ اللہ کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت اور آخرت کی معرفت۔ یہ سورت چونکہ اللہ کی معرفت کے مضمون پر مشتمل ہے اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت ہر شر اور پریشانی، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، وہ ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے تھے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو پڑھوں گا۔ جب لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی کہ ایک سورت پڑھیں تو انہوں نے کہا اچھا کسی اور کو امام بنا لو۔ اب ان سے بہتر نیک تقوی والا اور کوئی بندہ تھا نہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہی امامت کروائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام صاحب کے ساتھ یہ امام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت کے مضمون سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کروں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں اس سورت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت محمد سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو قل واللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جنت واجب کر لی یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5ویں فضیلت سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ایک دن ایسے لگا جیسے سورج بڑی روشنی اور نور کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں دیکھی گئی۔ نبی السلام بھی اس کو دیکھ کر تعجب فرمانے لگے۔ اچانک جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی السلام نے پوچھا جبریل آج سورج کو کیا ہوا؟ یہ ایسے نور روشنی اور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوا کہ میں نے گزشتہ دنوں اسے اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ اللیثی کا آج مدینہ میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے جو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کس سبب سے ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے تھے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، دن میں اور رات کے اوقات میں پڑھتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نازل۔ پھر جو بندہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص مومن ہونے کی حالت میں انہیں لائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، اور حور عین میں سے جتنی سے چاہے گا اسے بطور بیوی کے مل جائے گی۔ پہلی بات، جس نے مخفی طریقے سے کسی کا قرض ادا کر دیا، کوئی مقروض تھا اور اس نے چپکے سے اس کا قرض اس کے سر سے بوجھ اتار دیا، قرض ادا کر دیا۔ دوسرا، جس نے قاتل کو معاف کر دیا، اور تیسرا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایک مرتبہ پڑھے، آپ نے فرمایا اگر ایک مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ اب ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جس شخص نے قل احد ہر دن 50 مرتبہ پڑھا تو قیامت کے دن اس کو قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اللہ فرمائیں گے اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو جا، یعنی پروٹوکول کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پھر فقر اور تنگ دستی کو یہ صورت دور کر دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جس نے قل واللہ احد پڑھی تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں سے فقر و افلاس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ آج جس بندے کو دیکھو وہ غربت کا اور افلاس کا رونا رو رہا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے دیکھو کیا کیا ہمیں نعمت موتی عطا کر دیے کہ جو شخص روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ اس سے، اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرا محل ہو تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ آج یہ تو دل کرتا ہے کہ ڈیفنس میں میرا محل ہو، میرا فلاں جگہ محل ہو، میرا فلاں جگہ محل ہو۔ بھئی جنت کا محل تو بہت اعلیٰ ہے، 10 مرتبہ پڑھنے پر وہ مل جاتا ہے، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اپنے محلوں کی تعداد میں ضرور اضافہ کریں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا تم جتنا بھی اضافہ کر لو اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد صبح کی نماز کے بعد 12 دفعہ پڑھی اس نے 4 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا اور وہ اس نے روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوگا بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ پھر ایک صورت میں ایک انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا جو شخص قل واللہ احد 200 مرتبہ پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے بشرطے کہ وہ 4 کاموں سے بچے، ناحق خون، ناحق مال، حرام کاری اور شراب پینا۔ ان سے اگر بچے گا تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ان فضائل کو ترتیب کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ کتنی عظیم صورت ہے۔ پہلی بات، اس صورت کی تلاوت 1/3 قرآن مجید کے مطابق برابر ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو روزانہ پڑھنے والا بندہ روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی دور کر دیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر شر اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے جنازے میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا کہا جائے گا کہ داخل ہو جا۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب ان فضائل کو سامنے رکھیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص پڑھا کریں اور نمازوں میں بھی سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ یہ تھے اس سورت کے فضائل۔ اب اس سورت کی تفسیر کی طرف آئیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو خود بھی بیان فرما سکتے تھے مگر اپنے محبوب کی زبان فیض ترجمان سے اللہ نے اس کا جواب دلوایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب 2 بندوں میں محبت ہونا اور ایک پر کوئی اعتراض کرے تو دوسرا بولتا ہے اس کے بارے میں۔ جب نبی علیہ السلام پر کفار نے الزام لگایا یہ تو مجنون ہے تو اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز۔ تو نبی علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ نے دفاع کیا۔ اب لوگوں نے اللہ پر الزام لگائے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اس کا دفاع کروایا۔ فرمایا کل میرے محبوب فرما دیجئے۔ کل کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان صرف وہی معتبر ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی عقل سے یا علامات سے اللہ کے وجود کو پہچان لے تو اس کو معرفت تو کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے، چونکہ معرفت
جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ معرفت جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے۔ جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ لفظ کل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ لوگوں کو میری توحید کا پیغام دو۔ حضرات انبیاء کرام کا اولین پیغام اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ تمام اعتقادات کی بنیاد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب آگے فرمایا قل هو اللہ احد۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کامل نہیں ہے۔ اردو زبان میں ایک کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں جو ہم استعمال کر سکیں، لیکن عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے وہ ہر کیفیت اور لفظ کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے واحد اور ایک لفظ ہے احد۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تعدد یعنی تعداد زیادہ ہونا، ایک ہوتا ہے تجزی یعنی ایک چیز کے اجزاء زیادہ ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان، اب ایک انسان ہے تو 2 3 4 10 100، یہ تعدد ہو گیا، کئی انسان ہو سکتے ہیں۔ اور تجزی کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، الگ الگ اس کے اعضاء ہیں تو جزو ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ تعدد سے بھی پاک ہے، تجزی سے بھی پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ لایا گیا۔ اب احد کا کیا معنی بنے گا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسی کو ہمارے مشائخ نے اسم اعظم کہا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، مگر یہ لفظ بے نیاز بھی پوری طرح اس لفظ کا ترجمہ نہیں بنتا، کیونکہ اردو زبان میں بے نیاز کا ترجمہ، بے نیاز سے ترجمے کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ عربی میں صمد اس مضبوط چٹان کو کہتے ہیں جس کا سہارا لے کر کوئی بندہ اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے۔ پھر یہ صمد کا لفظ ایسے سرداروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے، تو مضبوط سہارا اس کے لیے لفظ صمد کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی سرداری انتہا کو پہنچ چکی ہو، وہ ذات جس کی طرف ضرورت کے موقع پر رجوع کیا جائے اور مصیبت کے وقت اس سے مدد لی جائے۔ ایک معنی ہے کہ صمد وہ ذات ہے جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، نہ اس کی قضاء کو کوئی ٹھکرا سکے۔ ایک معنی صمد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار ہے اور تمام حاجات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے بلندی، کہ صمد وہ ذات جس سے بلند کوئی دوسری ہستی نہ ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کو نہ موت آئے، نہ نیند آئے، نہ کوئی اس کا وارث بن سکے، وہ صمد ہوتا ہے۔ ایک معنی صمد کا یہ ہے کہ وہ ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جس کے اوپر آفات نہ آئے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جو غالب آئے ہمیشہ، کبھی مغلوب نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ عظیم ذات جس سے کوئی دوسرا عظیم نہ ہو۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے ان تمام اقوال کا خلاصہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ صمد وہ پروردگار ہے جو سب سے بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کے معنی میں مجھے ہمیشہ تردد رہا کہ اس کے معنی ہے بے نیاز۔ میرے دل کو تسکین نہیں ہوتی تھی۔ جیل میں نے شاہ عبد القادر کا ترجمہ منگوایا تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار اب اردو کا لفظ نہیں تھا، کسی اور زبان کا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ نرادھار ہو سکتا ہے سنسکرت کا لفظ ہو یا کسی اور کا، تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں کہ جو جانتا ہو۔ اس وقت جیل میں ایک پنڈت آیا ہوا تھا، بنکی شرما۔ فرماتے ہیں میں بنکی شرما کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی نرادھار کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی وہ جھومنے لگا، واہ 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 کہنے لگا میں حیران کہ میں بیٹھا انتظار میں ہوں اور یہ اپنے مزے لیے جا رہے۔ تو میں نے کہا کہ
पंडित जी मुझे बताएं इसका माना क्या है। उसने कहा कि ये संस्कृत जबान का लफ्ज है और इसका माना ये है कि वो जात कि जिसके बिन किसी का काम बने नहीं और जिसका काम किसी के बिन अड़े नहीं। वो जात कि जिसका काम किसी के बगैर अड़े नहीं और जिसके बगैर किसी का काम बने नहीं। फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे गुमशुदा मता मुझे मिल गई। अच्छा, अल्लाह ताला का ये नाम समद बेअक वक्त तस्बीह भी है, तहमीद भी है। तस्बीह इस तरह कि अल्लाह की इसमें शान बयान की गई अल्लाह ताला के सिफत बयान की गई कि वो उसमें कोई ऐब नहीं। तस्बीह का ये मतलब है अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। और तहमीद में अल्लाह की हम्द बयान की गई कि वो सबकी मदद करता है, सबकी हाजात को पूरा करता है। हमारे मशाइख ने अपनी किताबों में दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बाहमा और बेहमा। यानी अल्लाह मखलूक के साथ भी है और मखलूक से अलग भी है। बाहमा क्या मतलब कि सबकी जरूरियात वो पूरी करता है, और बेहमा का मतलब उसको कोई हाजत नहीं कि कोई उसकी जरूरत को पूरा करे। फिर आगे फरमाया लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला ने न किसी को जना और न अल्लाह को किसी ने जना। ये उन मुशरिकीन के जवाब में था जिन्होंने अल्लाह का नसबनामा पूछा था। चुनांचे अगर हम कहें कि अल्लाह ताला की औलाद है तो ये अहद के मुनाफी हुआ। अगर कहें कि अल्लाह ताला का बेटा है तो ये समद के मुनाफी है, क्योंकि बेटा अपने वजूद में बाप का मोहताज होता है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर। कुफ्र की तफसीर में मुफस्सिरीन ने कहा कि उसका मिसल कोई नहीं, उसका बराबर कोई नहीं। यानी अल्लाह ताला जैसा या अल्लाह ताला के बराबर या अल्लाह का मिसल कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, कोई उसके मिसल नहीं है। और बाज़ार ने कहा कि कुफ्र से मुराद बीवी है, कि अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है। इस सूरत में 4 आयात हैं और हर आयत ने अल्लाह के कमालात को साबित किया है। पहली आयत ने वहदानियत को साबित किया और तअद्दुद की नफी कर दी, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी आयत ने कमाल को साबित किया और इज्ज की नफी कर दी, अल्लाहुस समद। तीसरी आयत ने दवाम और बका को साबित किया और फिना की नफी कर दी, लम यलिद वलम यूलद। चौथी आयत ने अजमत और किबरियाई को साबित किया और मिसल की नफी कर दी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। चुनाचे इस सूरत ने तमाम शिर्क और कुफर की जड़ों को काट के रख दिया। इस सूरत ने तमाम शिर्क और कुफर की जड़ों को काट के रख दिया। अब जरा गौर कीजिए, कभी अदद में शिर्क होता है, लफ्ज अहद के साथ उसकी नफी कर दी गई। कभी मर्तबा मनसब में शिर्क होता है तो लफ्ज समद ने उसकी नफी कर दी। कभी हस्ब और नसब में शिर्क होता है तो लम यलिद वलम यूलद के साथ नफी कर दी। कभी काम और इख्तियार में होता है तो वलम यकुल्लहु कुफुवन ने इसकी नफी कर दी। अब जरा गौर कीजिए, इस दुनिया में 6 तरह के अकायद रखने वाले लोग पाए जाते हैं। पहले होते हैं दहरिया, वो कहते हैं जी अल्लाह ताला की जात का इनकार करते हैं। अकीदा ये है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ चुकी, कुल हुवल्लाहु अहद के साथ अल्लाह के वजूद को साबित किया और उनकी तरदीद हो गई। इसलिए अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद कहते हैं कि अल्लाह ताला ही असल वजूद रखते हैं, बाकी हर चीज को वजूद अल्लाह की वजह से है। फारसी जुबान का लफ्ज है खुदा। खुदा का मैंने खुद आ, यानी जो खुद बना, उसको किसी ने बनाया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया और इस कायनात को वही चला रहे हैं। दूसरा अकीदा है फलासफा का। उनका अकीदा यह है कि बनाने वाला कायनात का कोई है लेकिन उसकी कोई सिफत नहीं, मादे से पैदा हुआ। जैसे आजकल भी बहुत सारे दहरिये यही यकीन रखते हैं कि बस मादे से कायनात पैदा हुई, अब मादे के अंदर तो कोई सिफत नहीं है। तो इस सूरत ने उसकी भी नफी कर दी। चुनाचे अल्लाह ताला की सिफात बयान की। तीसरा मुशरिकीन और हिंदुओं का अकीदा। मुशरिकीन और हिंदुओं का अकीदा ये था कि इस कायनात में बहुत सारे खुदा हैं जो निजाम को चला रहे हैं। लफ्ज अहद ने उन सब की नफी कर दी कि नहीं, बहुत सारे खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक है, अकेला है, यकता है। फिर यहूद और नसारा का अकीदा ये था कि अल्लाह ताला के बीवी बच्चे हैं। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, ईसाइयों ने बीवी मरियम को अल्लाह की बीवी बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया। मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। तो इस सूरत ने उन सब की तरदीद कर दी। फिर पांचवा है मजूस का अकीदा। मजूस का अकीदा ये होता है कि खैर का जो है ना खालिक अलग है और शर का खालिक अलग है।
وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے یزدان، وہ خیر کا خدا ہے، اور ایک خدا ہے اہرمن، وہ شر کا خدا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کھینچتانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، کبھی خیر غالب آتی ہے، کبھی شر غالب آ جاتا ہے۔ اس صورت نے ان کے بھی عقیدے کا رد کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت نے دنیا کے تمام بدعقیدہ لوگوں کے اعتقادات کی نفی کر اس کی جامعیت کا اندازہ لگایا۔ اب میں اس صورت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ الفاظ ہیں مشائخ صوفیاء کے، مگر اپنا مطلب سمجھنے کے لیے میں ان کو استعمال کروں گا۔ وہ کیسے کہ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، آپ کو یہ سمری یاد ہو جائے گی جلدی۔ قل هو اللہ احد یہ ہے توحید وجودی، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید وجودی۔ مشائخ صوفیاء کی تشریح نہیں، یہ میں الفاظ ان کے استعمال کر رہا ہوں اپنے مضمون کو آسان بنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو قل هو اللہ احد میں توحید وجودی کا تذکرہ، پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کہتے ہیں توحید شہودی، مشاہدے سے ہے۔ اب آپ بتائیے کیا آپ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میری حاجات اللہ پوری نہیں کرتا؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا، تو اس نے گویا مشاہدے میں یہ بات لے آئی کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو قل هو اللہ احد یہ توحید وجودی ہے، اللہ الصمد یہ توحید شہودی ہے۔ پھر لم یلد ولم یولد، اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ کسی نے اللہ کو جنا۔ یہ مضمون کیا کہلاتا ہے؟ توحید ذاتی۔ ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہے توحید صفاتی۔ اب چار نام یاد کر لیں، آپ کو پوری صورت کا خلاصہ فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ توحید وجودی، توحید شہودی، توحید ذاتی، توحید صفاتی۔ چار صورتوں نے پوری تعلیمات کو اپنے اندر بند کر لیا۔ سورہ اخلاص سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی طرف دھیان کر لیتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہے نا، چنانچہ اپنی حاجات اللہ کے علاوہ اولیاء سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو میں بھی انتظار میں تھا کہ مجھے ملتزم پہ جگہ ملے۔ اب جب وہ ملتزم سے وہ ہٹا تو اس نے وہی کھڑے کھڑے فون کیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھو دعائیں تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن تم اتنا کچھ لے کے داتا دربار چلی جاؤ اور وہاں دعا کرو اللہ میرا اقامے کا کام کروا دے۔ بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے اور وہاں سے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ داتا دربار جا کے یہ چیز دو اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمارا کام کر دے۔ تو ضعیف الاعتقادی کا یہ حال ہے۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہی وسعت پیدا کرتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کاروبار باندھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی نے ہماری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا ہے، بھئی کوئی نہیں باندھ سکتا، اللہ کی منشا ہے جو ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی باندھنے والا اور کھولنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے در پر چکیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، علمی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ہاتھ نہیں دیے، گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، اونٹ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں اور پھر چارہ کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں۔ میرے بندے تیرا سر میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ کھانے کے لیے نیچے جھکے، کھانا تیرے منہ تک میں پہنچا دوں۔ شاعر کے بہت پیارے شعر ہیں، تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرا نام تک بھلا دوں، تیری یاد تک مٹا دوں، مجھے اس طرح کی ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی تیری انجمن میں آیا کہ تجھے میری ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تو اگر نظر ملائے میرا دم نکل ہی جائے، تجھے دیکھنے کی ہمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ جو گلا کیا ہے تجھ سے تو سمجھ کے تم کو اپنا،
مجھے غیر سے شکایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، تیرا حسن ہے یگانہ، تیرے ساتھ ہے زمانہ، میرے ساتھ میری قسمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ یہ کرم ہے دوستوں کا وہ جو کہہ رہے ہیں سب سے کہ نصیر یہ عنایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو ایک طرف جھکنا آ گیا اسے در در پہ نہیں جھکنا پڑتا، جسے ایک ذات کے سامنے رونا آ گیا اسے ہر ایک کے سامنے جا کے نہیں رونا پڑتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، ہزار سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَّكَانٍ صَحِيحٍ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ پر لا پھینکے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو ایک نصیحت فرمائی جو توحید کے مضمون پہ مشتمل ہے۔ عن ابن عباس عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پہ نبی صاحب کے پیچھے سوار تھا، فقال نبی صاحب نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو مانگے تو تجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ، وَعْلَمْ، جان لے اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اب کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے خواص کیا ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دونوں جہانوں کی مراد پائے گا۔ بعض رات نے فرمایا کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنا احکام الہیہ کی پیروی کی دلیل ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی، غربت اور یہ پریشانیاں رکھتے ہیں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فقر اور پریشانی کو دور کر دے۔ اگر کوئی بندہ بے گناہ جیل میں ہے تو 1000 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں میرا بھائی جیل میں ہے، میرا رشتہ دار جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے، تو بھائی یہ وظیفہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا سن لیجئے کہ 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جیل سے رہائی عطا فرمائے۔ اب جو بندہ اپنے خیالات سے پریشان ہو کہ میرے دل کی حالت اچھی نہیں اور وہ چاہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، وہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس سورت کی پابندی سے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ آخر پہ پھر سن لیجیے، قل واللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم سورت کو سمجھنے کی اور اس کے مضمون کو دل میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ آج 23 کی شب بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے، تو سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ